والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں دو نظام چلتے ہیں. ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے. نظام تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں، بحر و بر میں، فضاؤں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف سے ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی تندرست ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، کوئی زندگی پالے، کوئی جی جائے، کوئی مر جائے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، آسمان کے تصرفات ہے، زمین کے افعال ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے تصرف کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی خیر دینا چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے اس خیر کو وہاں تک پہنچنے سے روک دے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شر میں مبتلا کرے تو کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس شر سے اس کو بچا لے. یہ نظام تکوینی ایسا نظام ہے کہ ہم مانے یا نہ مانے یہ ہم پر جاری ہونا ہے، یہ ہم پر جاری ہونا ہے. بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ہے. یعنی کسی کو طاقت سے زیادہ کام سپرد کرنا، طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف بنانا جائز نہیں ہے، مگر یہ شرعی قوانین کے اندر ہے. تکوینی قوانین، نظام تکوین میں ایسا نہیں ہے. کسی کو وہ تکلیف برداشت ہو یا کسی کو تکلیف برداشت نہ ہو، آنا ہی آنا ہے. اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو دشمن کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس سے روک لے. چاہے مقابلہ کر کے روک لے، چاہے مددگار ڈھونڈ لے، چاہے کچھ بھی کر لے. ہر آدمی بیمار پڑتا ہے مگر چاہتا ہے بیمار نہ پڑو. کسی کو ٹھوکر لگتی ہے مگر چاہتا ہے کہ ٹھوکر نہ لگے. کوئی تجارت میں ترقی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں مل پاتی. اور کوئی بے عقل ہے، 2 پیسے لگا دیے لاکھوں کا مالک بن گیا.
ہاں یہ سب تقدیر ہے جس کو نظام تکوینی بولتے ہیں. اس نظام تکوین ہر ایک کو ماننا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. اس سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. نہ راحت پہنچانا چاہے اللہ تو کوئی روک سکتا ہے، مصیبت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو بچا سکتا ہے، کچھ نہیں. اللہ ہی کا نظام جاری و ساری ہے. چاہے ظاہری اعتبار سے ہم بولتے ہوں میری چلتی ہے، ظاہری اعتبار سے ہم بولتے ہوں کہ میری چلتی ہے، لیکن نہیں چلتی. کم از کم اپنے نفس پر چلا لو، اپنے نفس پر چلا لو. نفس کو کچھ اور چاہیے لیکن نہیں چلا سکتے ہم. اس کی چاہت اس کو دے سکتے نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں بنگلہ، جو چاہتے ہیں گاڑیاں، بلکہ یوں کہو پوری دنیا کی بادشاہت چاہتے ہیں. کیا مل جائے گی؟ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے. اور کسی بادشاہ کو اگر فقیر بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہے تو کیا یہ اپنا فقر کو روک سکے گا؟ بہت سے بادشاہوں کو دیکھے جو فقیر بن گئے اور بہت سے فقیروں کو دیکھے جو بادشاہ بن گئے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہم کہتے ہیں یار ماننے بھی نہیں آتا، یہ کیسے ہو گیا؟ ماننے بھی نہیں آتا کیسے ہو گیا؟ 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم کا انتقال ہو گیا. 32 سال کی عمر. اور دیکھو قارون، پوری دنیا پر حکومت تھی مگر ایک مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ نظام تکوین میں یہی تھا، اللہ کے نظام میں یہی تھا کہ یہ ہونا ہے. لہذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے چاہے ظاہراً کسی کے ہاتھ سے ہو رہا ہو مگر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے. اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ، ان کو جو بھی تکلیف کسی سے پہنچتی تھی تو اس سے بدلہ لیتے نہیں تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. ہم بدلہ لیتے ہیں کیونکہ ہم جاہل ہیں، مگر وہ تو واقف کار تھے. تصرف جو عالم میں ہوتا ہے اس کو جانکار تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ تکلیف ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے یہ محض سبب ہے. آ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کبھی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیتے تھے، چاہے کسی نے کسی بھی تکلیف پہنچا دی ہو. جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، یہ بندہ خالی سبب بن گیا ہے، بندہ خالی سبب. لہذا اس عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کب تک ہوگا؟ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا موجود ہے. جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، چاہے وہ ایک ہی بندہ ہو، یہ پورا نظام چلتا رہے گا. سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، بادل کا، سمندر کا، زمین کا، نصیب کا، فراز کا، سب چلتا رہے گا. کوئی ایک موقف نہیں ہوگا. ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا موجود ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایسے موقع پر یہ نہیں کہا کہ اخلاص سے کہنے والا ہو، مطلق کہہ دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام چاہے کتنی بھی غفلت سے لیا جائے فائدے سے خالی نہیں ہے. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اس نظام تکوین کی بقا اسی پر ہے. پورا عالم کی بقا اور پورے عالم کا باقی رہنا لفظ اللہ پر ہے کہ جب تک یہ بول دنیا میں رہے گا تب تک یہ پورا عالم کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا. انداز لگائیے صرف اللہ میں اتنی قوت ہے، اللہ کی ذات میں کتنی قوت ہوگی؟ یہ تو اللہ کا اسم ہے، اللہ مسمى ہے، اس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ پورا عالم اس پر چل رہا ہے. اور جیسے ہی اللہ کا ایک کلمہ اس زمین سے ختم ہو جائے گا زمین بھی ختم ہو جائے گی، سورج بھی ختم ہو جائے گا، یہ شمس و یہ قمر یہ بحر و بر سب کے سب فنا. یہ نظام تکوین عالم کے تصرف کا حال ہے. اب اسی پر قیاس کر لو دوسرا نظام. میں نے دو نظام بیان کیے. دوسرا نظام تشریعی ہے.
نظام تشریع کہتے ہیں اللہ نے جو احکام بندوں کو دے رکھے ہیں اس پر بندہ اپنے آپ کو ڈال دے، چاہے وہ احکام کسی بھی لائن کے ہوں۔ لہذا یہ نظام تشریعی ہے۔ جس طریقے سے نظام تکوینی اللہ کے بول پر موقوف ہے، جس طرح نظام تکوینی اللہ کے بول پر موقوف ہے کہ جب تک اللہ بولنے والا کوئی موجود رہے گا تب تک دنیا چلتی رہے گی، اور اللہ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا فنا ہو جائے گی، اسی طرح ہمارے نظام تشریعی کے لیے بھی اللہ کا بول ضروری ہے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جاری رکھنے کے واسطے، قائم رکھنے کے واسطے، دائم رکھنے کے واسطے یہاں بھی اللہ کا بول ضروری ہے۔ اور اللہ کے بول سے مراد یہ لے لو اللہ کی یاد ضروری ہے۔ جتنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بول کا تعلق ہوگا، یعنی اللہ کا نام لیتا رہے گا، اللہ کا نام لیتا رہے گا، وہاں تک اس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلتی رہے گی۔ اور جیسا ہی بندہ اللہ کا نام چھوڑ دے گا تو اس کے ہاتھ سے نظام تشریعی بھی چھڑوا دیا جائے گا۔ نظام تشریعی بھی، جیسے دنیا اللہ کے نام کے بول کو ختم کرنے پر ختم ہو جائے گی، ویسے اللہ کا نام بولنا ہم بند کر دیں گے تو ہمارا شریعت پر چلنا بھی بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ کے لفظ میں وہ طاقت ہے کہ پورا نظام قائم ہے دنیا کا، تو اللہ کے لفظ میں یہ بھی طاقت ہے کہ ہمارا تشریعی نظام بھی اس پر جاری رہے۔ جتنا زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ اور جتنا بول اللہ کا ہم بولیں گے، وہاں تک ہمارے نظام تشریعی کے اندر احکام الہی کے عمل کرنے میں ہمیں طاقت ملتی رہے گی، قوت حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جس وقت یہ چھٹ جائے گا اس وقت ہمارا نظام تشریعی بھی چھٹ جائے گا، اللہ کے احکام کی بجاوری ہم سے چھٹ جائے گی، اور ہم دنیا کے دلدل میں پھنس جائیں گے، نہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ ہوگا، نہ ہمارے روزوں کا ٹھکانہ ہوگا، نہ ہمارے کسی اور حکم الہی کا ٹھکانہ ہوگا۔ سب کے سب ہم سے کیا ہو جائے گا؟ چھٹ جائے گا۔ اللہ کا بول چھوٹا، دنیا ختم ہوئی، اور اللہ کا بول چھوٹا، ہمارا نظام تشریعی ہم سے کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا۔ اور آج دیکھو کہ ہمارا نظام تشریعی چھوٹ گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی علامت کہ 5 وقتہ نمازی اگر نماز اس کی چھٹ جائے اور اس پر اس کے دل میں صدمہ نہ ہو تو سمجھو کہ اس کا نظام تشریعی چھوٹا ہوا ہے۔ نظام تشریعی اس کا جاری ہے کہ جس کو اپنے فرائض کے چھٹنے پر صدمہ ہوتا ہو، رنج ہوتا ہو، غم ہوتا ہو، اور نہ ہوتا ہو، سمجھ لو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام تشریعی کو چھین لیا، فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے آتے ہیں مگر ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں نہیں ہوتا۔ آتے بھی بھاگتے بھاگتے، جاتے بھی بھاگتے بھاگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے واسطے بھی اور ہمارا نظام تشریعی کو باقی رکھنے کے واسطے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اور اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد 2 طرح کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد 2 طرح کی ہے۔ ایک تو یاد یہ ہے کہ ہم جس شعبے میں ہوں اور جس موقع پر ہو، اس شعبے اور اس موقع کے مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ہم اس پر عمل کریں۔
شادی ہے تو شادی کے احکام ہے، میت ہے میت کے احکام ہے، دھندا ہے دھندے کے احکام ہے، نوکری ہے نوکری کے احکام ہے، کاشتکاری ہے تو کاشتکاری کے احکام ہے. وہ جو احکام ہے اس پر عمل کر لینا بھی اللہ کی یاد ہے. ہمارا سودا جائز ہے یہ سوچ کر ہم نے کر لیا، چاہے ہمارے تصور میں اللہ کا خیال نہ آیا ہو، مگر وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے حکم پر عمل کر لینا اللہ کا ذکر ہے. چاہے اس وقت ہماری زبان پر اللہ کا نام نہ بھی آیا ہو، اس وقت ہمارے خیال میں اللہ کا دھیان نہ بھی آیا ہو، مگر وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، جس کو کہتے ہیں ذکر عملی. اور دوسرا ہے ذکر زبانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا. یہاں جو اس آیت کو میں نے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اس سے کون سا ذکر مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زبان کا ذکر مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح اور شام. صبح اور شام تسبیح بیان کرتے رہو. یہ تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی تیسرا کلمہ اس کا ورد رکھے، صبح بھی رکھے شام کو بھی رکھے، صبح فجر کے وقت اور شام کو عصر کے وقت. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی صبح کا وقت اور شام کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا برکتی وقت ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور فرشتے رحمت ہی رحمت ہے. ایک رحمت کی جماعت جا رہی ہے اور دوسری رحمت کی جماعت آ رہی ہے. رحمت کا موقع ہے، اور جب رحمت کا موقع ہے تو لوٹنا چاہیے. کہیں اگر ہم کو شیرینی ملتی ہو، کہیں مٹھائی تقسیم ہوتی ہو تو کیسے بھاگتے ہم تاکہ وصول کر لیں. یہاں تو اللہ کی رحمت کا تقسیم ہونے کا وقت ہے، فجر کے وقت اور یہ ہے کہ عصر کے وقت. لہذا اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، تسبیح کرتے رہو. اللہ دھندے سے روکتے نہیں ہے، رہو دھندے پر، مگر بولتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور ہم تو اصل بات کی مجلس میں یہ فضائل سنتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے پر کیا ملتا ہے، الحمدللہ پڑھنے پر کیا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے انعامات دیں گے. وہ انعامات تو اپنی جگہ پر ہے، مگر سب سے زیادہ جو انعام ملے گا ہمیں اس کی وجہ سے دین پر استقامت نصیب ہوگی. یہ تجربہ کی بات ہے، سمجھ میں آئے گی نہیں آئے کیا پتا کہ بھائی اس کو پڑھنے سے دین پر دوام کیسے ملتا ہے، مگر ملتا ہے، کر کے دیکھنے کی چیز ہے. لہذا صبح یہ تسبیحات پڑھتے رہیں، عصر کے بعد یہ تسبیحات پڑھتے رہیں. اللہ اس کی برکت سے ہمیں دین پر قائم رکھیں گے، نظام تشریعی پر قائم رکھیں گے، دوام دیں گے، اور ایسا قائم رکھیں گے کہ اگر ہمارا کچھ فرض چھٹ جائے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے دل پر چوٹ لگے گی. یہ فرض چھٹا کیوں؟ تو ایک تو تسبیح کا مطلب یہ لیا ہے، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحوا بکرۃ واصیلا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اس کا مطلب ہے صبح کی نماز پڑھو اور شام کی نمازیں پڑھو. اور ہم جانتے ہیں کہ شام شروع کب سے ہوتی ہے؟ زوال کے بعد سے. زوال سے پہلے کو صبح کہتے ہیں، زوال کے بعد شام کہتے ہیں. دوپہر سے پہلے کو صبح کہتے ہیں اور دوپہر کے بعد شام کہتے ہیں. تو زوال کے بعد ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء ہے. تو کہا فجر کی نماز بھی پڑھو اور شام کی نمازیں بھی پڑھو، یعنی 5 نمازیں پڑھو. تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، یعنی صبح و شام اس کی نماز پڑھو، یعنی 5 نمازیں پڑھو. مطلب یہ نکلے گا کہ جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن پابندی کس کو کہتے ہیں؟
یہ بھی سوچ لیں، سر دکھ گیا اور نماز چھوڑ دی، یہ پابندی نہیں ہے۔ شادی کے کام میں مشغول ہو گئے اور نماز، ہمارا تو یہی مسئلہ ہے، بہت بڑے نمازی سمجھتے ہیں، مگر شادی آ گئی نماز کی نماز جاری ہے، میت ہو گیا نماز جاری ہے، قبرستان دفن کر رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھی۔ تو نمازوں کی پابندی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہمارے سامنے پیش آ جائے، ہماری نماز نہ چھوٹے، ہماری نماز نہ چھوٹے۔ لہذا فجر کی نماز اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازی کی پابندی کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی اللہ ہی فرماتے ہیں اے ایمان والو تم 5 نمازوں کی پابندی کر لو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ لَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس نماز کی پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور تک پہنچا دے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے۔ کیا تاریکی؟ کفر کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی، زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، کینہ، حسد، تکبر وغیرہ یہ سب گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی تاریکی سے اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر نور تک پہنچائے گا۔ نور سے کیا مراد ہے؟ اپنی عبادت تک پہنچا دے گا۔ گویا 5 نمازوں کی پابندی جیسا اس کو پڑھنا چاہیے بندہ ایسا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو کفر کی تاریکی سے، دوسرا گناہوں کی تاریکی سے اس کو نکال دیتا ہے، اور تیسری بات کیا؟ اس کو نور تک پہنچا دیتا ہے، اور نور سے مراد عبادت، اس کو اپنی عبادت پر قائم و دائم رکھتا ہے، پھر اس سے کبھی عبادتیں چھوٹنے نہیں پاتی، ہمیشہ اس کی عبادت کیا رہتی ہے؟ جاری و ساری رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی ہے ہمارے نظام تشریعی کا بقا، یہی ہے ہمارے نظام تشریعی کو باقی رہنا کہ آدمی گناہوں سے، کفر سے بچے اور اللہ کی عبادت پر قائم رہے۔ سمجھو کہ جو دوسرا نظام دنیا میں ہے، نظام تشریعی، وہ ہمارا باقی ہے، چل رہا ہے، لہذا یہ پوری دنیا بھی باقی ہے تو لفظ اللہ پر، اللہ کی یاد پر، اور ہمارا دین بھی اگر باقی ہے، ہمارے اعمال بھی باقی ہے، تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے بول پر۔ لہذا اللہ کا بول ہمارے واسطے بہت ضروری ہے، اللہ کا نام ہمارے واسطے بہت ضروری ہے، نظام دنیا کو باقی رکھنے کے واسطے بھی، اور ہم کو اللہ کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی رکھنے کے واسطے بھی اللہ کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک مومن کے واسطے اللہ کا ذکر کوئی مشکل نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھنا، پابندی کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کو لگتا ہے مشکل کیونکہ ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے نا، اس لیے مشکل لگتا ہے، مگر ہمارے دل میں جو ہوتا ہے اس کا کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک ناجائز تعلق ہو ایک لڑکی کے ساتھ تو اس کی ملاقات کے واسطے کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے آدمی، معاشرے سے بچنا، دنیاوی قانون سے بچنا اور اٹک پٹک کرنا، اس کی ملاقات کے واسطے تڑپتا ہے، کتنے خطرات ہیں، پھر بھی ان خطرات کو یہ برداشت کرتے ہوئے اس کی ملاقات کو جاتا ہے۔ حالانکہ خطرہ ہے کہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی، بلکہ جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن کہتا ہے کچھ نہیں، تیری محبت پر قربان۔ ارے واہ، کیا قربانی دے رہا ہے، ناجائز تعلق ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کا بول بولو، جس کا بول بولیں گے اور جس سے تعلق رکھیں گے دل میں اسی کے لیے جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک مجازی معشوق
مجازی معصوم، اس سے 2-4 ملاقات ہو گئی، کیونکہ بڑے جذبے کے ساتھ ملاقات کیے نا، جذبے کے ساتھ، تو اس کا اتنا اثر آ گیا تو جان دینے کو تیار ہے۔ کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیا اللہ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں؟ بلکہ تمام جذبات اور جگہ رکھ کر آتے ہیں اور خالی جسم لے کر آ جاتے ہیں۔ جذبہ ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ اللہ کی لگن ہے، آخرت کی لگن ہے، نماز کے فضائل ہے، کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب کچھ سنتے ہیں، مگر اس میں سے کسی بات کی نیت نہیں، بس آ گئے غافل، نکل گئے غافل۔ اگرچہ فائدہ تو اس کا بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کم از کم آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ارے ہماری جو ذمہ داری وہ تو ادا ہو جائے گی، مگر اس نماز سے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے اور کہ دل میں اللہ کا تعلق کبھی پیدا ہو۔ جیسے ایک ناجائز تعلق کے واسطے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ تو حقیقی معصوم کا تعلق ہے۔ اگر اس کے واسطے ایسے جذبات پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ آنے پر کیا ہوگا، مجبور ہوگا، آنے پر مجبور ہو۔ اس لیے اللہ، اور یہ کب پیدا ہوگا، اسی وقت جب کہ اللہ کا یہ بول بار بار لیا جائے۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے پھرتے کہیں بھی ہمیں کوئی خوشی کی بات پہنچا دی، اللہ تیرا شکر ہے بول دو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کہیں مصیبت میں پھنس گئے، جیسے ٹریفک میں پھنستے ہیں تو وہاں گالیاں بولتے ہیں، سالا کون ہے، کس نے بیچ میں ڈالی، بھائی کائے کو گالیاں بولتے ہو، اللہ میں پھنس گیا ہوں مجھے یہاں سے نکال دو، اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اللہ کے ذکر کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ہر موقع دے رکھا ہے، اس لیے اگر بیت الخلا میں گئے تو بھی دعا پڑھ کر جاؤ، اللہ کا ذکر ہو جائے، باہر نکلو تو بھی دعا ہے۔ جب ایسی گندی جگہ پر جا رہے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا اپنا ذکر کرنے کا موقع دے رکھا ہے، تو اور موقع جتنا گندے نہیں ہیں۔ بیوی سے ملتے ہیں تو پہلے دعا ہے، بعد میں دعا ہے، حالانکہ وہاں تو بدن ننگا ہوتا ہے، مگر دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر موجود ہے۔ تو اگر ہمارے چلنے پھرنے کی جگہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، ہمارے آنے جانے کی جگہ دوست کی ملاقات ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے دوست سے ملاقات کرا دی، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کہیں پریشانی آ گئی، اللہ صبر کرتا ہوں پریشانی دور کر دے، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان کی تکلیف بھی ثواب کی چیز ہے اور مسلمان کا نیک عمل بھی ثواب کی چیز ہے۔ راحت ہے تو بھی اس کے واسطے کمال ہے، اور تکلیف ہے تو بھی کمال ہے۔ کمال کیوں ہے؟ اس لیے کمال ہے کہ راحت ہے اللہ کا شکر، اور تکلیف ہے تو اللہ سے دعا، اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اس لیے کاٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اس پر بھی نہیں کیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ لہذا جتنا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا بول ہماری زبان پر چلتا رہے گا، وہاں تک ہم کو نظام تشریعی پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور جب اللہ ہم سے چھٹ جائے گا تو نظام تشریعی یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہم سے مشکل ہو جائے گا۔ اسی بنا پر خانقاہوں میں اللہ 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 کروایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ مستقل کر کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ کے بول پر، جیسے یہ نظام عالم وہ باقی ہے، جب تک بول ہے اللہ کا نظام عالم باقی رہے گا، تو اسی طرح یہ بلوایا جاتا ہے تاکہ ہمارا نظام تشریعی بھی جاری رہے۔ یہ دونوں اللہ کے بول پر موقوف ہے، دنیا بھی اللہ کے بول پر ہے اور ہماری شریعت پر عمل کرنا بھی اللہ کے بول پر موقوف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بول بکثرت ہم سے نکلتا رہے، اور چونکہ نظام تو چلانا ہی دنیا کا چلے گا جب تک بولنے والے ہیں، مگر ہماری زندگی کو بھی چلانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا بول بولتے رہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے لیے جذبات ہمارے دل میں پیدا ہوں گے، تو ہم کو نظام تشریع پر چلنا یہ ہمارے واسطے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کے نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.